اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا اپنا پہلا لیکچر وہیں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں سے ہم نے لاک ڈاؤن سے پہلے چھوڑا تھا۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتی ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہوں تو مؤذن کے پیچھے پیچھے ان کلمات کو ضرور دہرائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو دہرانے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ لیسن جو ہے وہ کرنل محمد خان کا لکھا ہوا سبق ہے۔ کرنل محمد خان، بچے جب بھی کوئی لیسن سٹارٹ کریں آپ جو اس کے مصنف ہوتے ہیں ان کا تعارف ضرور پڑھیں۔ کچھ تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں ابھی۔ کرنل محمد خان 1920 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے ایک خاص اور دلچسپ انداز میں جو ہے وہ تصانیف لکھی ہیں۔ ان کا انداز اس طرح سے ہے کہ اس میں سادگی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے اور یہی ان کی جو تحریریں ہیں ان کا حسن بھی ہے۔ سبق جو آج ہم ان کا پڑھنے جا رہے ہیں وہ قدر ایاز ہے، جس میں انہوں نے دیہات اور دیہاتی لوگوں سے محبت کو بیان کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، طنز و مزاح کے ذریعے۔ لیکن یہ طنز و مزاح جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، انسان کو ایک سبق دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سبق میں بھی ہم ایک دیہاتی کے بارے میں ہی پڑھیں گے جس کے ذریعے انہوں نے اس سبق کو آپ ان کی عابدی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے انہوں نے دیہاتیوں سے پیار اور خلوص سے رہنے کی جو ہے وہ نصیحت بھی کی ہے۔ اس سبق کی جو صنف ہے وہ مضمون ہے اور اس کا ماخذ جو ہے وہ بجنگ آمد ہے۔ اس سبق کے پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں کہ طلبہ کو کرنل محمد خان کے واقعاتی اسلوب مزاح سے آگاہ کرنا۔ ان کا واقعاتی اسلوب مزاح یعنی کہ انہوں نے وہ اس انداز سے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ گزرے ہوئے واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ جو ان میں چھپی ہوئی ظرافت ہوتی ہے، مزاح ہوتا ہے، وہ خوب واضح ہو جاتا ہے اور جو قاری جو ہے وہ اس میں دلچسپی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ دیہات اور دیہاتیوں کی سادگی اور ان کے خلوص سے متعارف کرانا۔ یعنی دیہات ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر خوشگوار آب و ہوا ہوتی ہے، تازہ ہوا ہوتی ہے، اور دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی سادگی اور خلوص کی وجہ سے بہت اچھے خیال کیے جاتے ہیں اور ان کی سادگی اور خلوص ہی ان کی اصل دولت اور سرمایہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے طلبہ کو یہ بتانا کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے خلوص، محنت اور اصلیت پر منحصر ہوتی ہے، کہ انسان کے اعمال میں جو سب سے باری چیز ہوگی وہ ان کا اخلاص ہوگا، ان کا اخلاق ہوگا جو وہ دوسروں کے ساتھ روا رکھے گا۔ اب ہم ان چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ ریڈنگ میں دیکھیے پہلا پیراگراف جو میں پڑھنے والی ہوں اس میں شاعر نے اپنی وہ خوش قسمتی بیان کی ہے جو فوجی عہدیداروں کو ان کی ذمہ داریوں اور ان کے عہدوں کے مطابق جو ہے مراعات دی جاتی ہیں وہ بیان کی ہیں۔ کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ کرنیل کی جمع ہوتی ہے۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا، خوش قسمتی یعنی خوش نصیبی سے، جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا یعنی چنا ہوا تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا، یعنی ترجیح حاصل نہ تھی۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ بیروں کہتے ہیں خدمت گزاروں کو، روایت نقل۔ ولسن روڈ راولپنڈی کی ایک سڑک ہے، لا شریک جس کا کوئی شریک نہ ہو، اور ولسن جو ہیں وہ ایک انگریز جرنیل تھے، انہوں نے یہ اپنے لیے بنایا تھا جو کرنل صاحب کو یعنی کہ مصنف کو ان کی عہدے کے مطابق جو ہے وہ عطا کیا گیا تھا۔ دوسرے پیراگراف میں کرنل صاحب نے جو ہے وہ مصنف نے اپنے بنگلے کا اس طرح سے جزیات نگاری کے ساتھ نقشہ کھینچا ہے، منظر کشی کی ہے کہ قاری جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں محسوس کرتا ہے اور بنگلے کے جو خدخال ہیں ان سامنے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بنگلہ کم و بیش مطلب تقریباً 2 ایکڑ 8 کنال جو ہے رقبہ ہوتا ہے، قطع زمین کا ٹکڑا میں واقع تھا، یعنی کہ سامع ازل اول روز سے قسمتیں متعین کرنے والے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نے ہی اسے خاصا شہانہ طول و عرض بخشا تھا، یعنی اس کا پھیلاؤ۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر، یہاں پہ مہندی کا لفظ غلط لکھا ہوا ہے، آپ اس کی کریکشن کر لیجیے گا، حاشیہ کنارے کو کہتے ہیں، باڑ رکاوٹ ہوتی ہے، نیزوں اونچے سرو کہتے ہیں اونچے درختوں کو، یہ بہت لمبے قد کے درخت ہوتے ہیں، اور سفیدہ بھی ایک لمبا درخت ہوتا ہے، سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ چمن میں جا بجا مطلب جگہ جگہ سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے۔
الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا یعنی شاہانہ تھا، مقابلے میں ہمارے اثاثے مطلب جائیداد کے تیور انداز ہر چند کے خاک سرانہ تھے، یعنی کہ اس میں ایسا ساز و سامان موجود نہیں تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا سکے، خاک سرانہ مطلب عاجزانہ۔ تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر مطلب سامنے، ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی، جوں توں مطلب جیسے تیسے۔ اگرچہ اس کار خیر کہتے ہیں نیک کام یا اچھے کام کو، بیشتر مطلب زیادہ تر اجر مقامی کباڑیے یعنی ٹوٹا پھوٹا مال اسباب جو بیچنے والا ہوتا ہے کو ملا، کیونکہ اسی سے یہ مال اسباب جو ہے وہ خریدا گیا تھا جو بنگلے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا سکے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگوں نے ان دونوں پیراگرافس میں جو خاص الفاظ جو ہیں وہ انڈر لائن کیے ہیں، ان کے الفاظ معنی اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور اس کی تشریح جو ہے وہ کرنی ہے، تشریح کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا جو ہے وہ حوالہ متن بھی ضرور دینا ہے۔ یہ ہمارا اردو کا فرسٹ لیکچر تھا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ۔